ایک روز پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ بخاری شریف مسلم شریف کی متفق حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ عمر بن عوف کے ہاں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے جب تشریف لائے تو نماز جاری تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ اب اگر مجھے بتائیں کہ نماز جاری ہو، کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو، کوئی وقت کا مفتی اعظم ہو، کتب ہو، ابدال ہو، حتیٰ کہ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیوں نہ ہو، کیا اس کو حکم ہے کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا، کراس کرتا ہوا پہلی صف میں آ جائے؟ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میرے والد صاحب آ جائیں، میرے دادا جان آ جائیں، میرے نانا جان آ جائیں، تو کیا انہیں یہ حکم ہے کہ وہ صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ جائیں؟ نہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کروا کے آئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بائیں جانب مڑ کے دیکھا، التفت، آپ نے مڑ کے دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک امام مصلی پہ کھڑا ہے، اگر اس نے پیچھے دیکھنا ہو تو وہ کتنا مڑ کے پیچھے دیکھے کہ اسے پیچھے کھڑا ہوا شخص نظر آ جائے۔ اسے مکمل پیچھے مڑنا پڑے گا تب بھی جا کر وہ پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے حضور کو دیکھنے کے لیے آپ بائیں جانب مڑے، دیکھا حضور کو، التفت فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ جب حضور کو دیکھا تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور نے آپ کو حکم دیا کہ یا ابا بکر انم کس مکانک، ٹھہر جا، نماز جاری رکھ، پڑھا۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھا دیے، اے مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں۔ اب نماز حکم دے دیا حضور نے ابو بکر صدیق کو، آپ نے دعا کر دی، نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام بکھر چکے ہیں، صفیں ٹوٹ چکی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھنے کے لیے اپنا رخ بدل دیا ہے۔ اگر نماز کے اندر آپ کا رخ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی ہم نے سلام کیا ہماری نماز ختم ہو گئی۔ ادھر حضور کی خاطر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے، صفیں ٹوٹ گئی ہیں۔ آپ نے حضور نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ اے ابو بکر مصلی پہ رک، ٹھہر جا، نماز جاری رکھ۔ آپ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر آپ مصلی سے پیچھے آ گئے۔ جب مصلی سے پیچھے آئے، اب نماز میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نہ امام ہے اور نہ صفیں درست ہیں، سیدھی ہیں۔ اگر ہمارے ادھر گلہ منڈی کے اندر ایک دن ایسا ہو جائے نماز میں تو میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ادھر کسی کی بھی نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ پہلے سارے کے سارے صحابہ کرام خدا میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پھر حضور میں مشغول ہو گئے۔
نماز ٹوٹتی کیسے؟ کیونکہ اب سب حضور میں مشغول ہیں. آگے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا، پیچھے مڑ کر جب ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کعبے کا کعبہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ حضور کا تصور نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم تو ایسی نماز ہی ادا نہیں کرتے جس میں حضور کا تصور نہ آئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نماز اس وقت تک رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا جب تک ہمارے ذہن کے اندر حضور کا تصور نہ آ جائے. ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ نماز جاری رکھ، نماز کرواتا رہ، ماں منع کا تجھے کس چیز نے منع کیا؟ پھر تو مصلی سے پیچھے کیوں ہو گیا؟ تو اب عاشق کا جواب سنیے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نماز میں آپ کے سامنے کھڑا ہو اور تاجدار کائنات امام الانبیاء اس کے پیچھے کھڑے ہوں. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ نماز میں آپ کے سامنے کھڑا ہو. 17 نمازیں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایام علالت میں پڑھائیں.